میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس انسان کو میں اپنی زندگی کا سب سے محفوظ آسرا سمجھتی تھی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہی مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی محرومی قرار دینے لگے گا۔ میں نے شادی کے بعد محبت، اعتماد اور ساتھ نبھانے کے بے شمار خواب سجائے تھے، مگر قسمت نے مجھے ایسے کٹھن موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں مجھے ہر روز اپنے ہی گھر میں اپنی اہمیت ثابت کرنے کی جنگ لڑنی پڑی۔ میری یہ داستان صرف آنسوؤں اور تکلیف کی نہیں، بلکہ صبر، وفاداری، قربانی اور اللہ کی حکمت پر یقین کی بھی کہانی ہے۔ شاید میری زندگی کا یہ سفر سن کر بہت سے لوگ اپنے رویوں پر دوبارہ غور کریں۔ میرا نام زینب ہے اور میرے شوہر کا نام فہد ہے۔ جب میں پہلی بار اس گھر کی دہلیز پار کر کے دلہن بن کر اندر داخل ہوئی تو دل امیدوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر نئی صبح مجھے یہ خوبصورت مستقبل کی خوشخبری لگتی تھی۔ میری خواہش نہ کسی بڑی جائیداد کی تھی، نہ مہنگے تحفوں کی، اور نہ ہی آسائشوں سے بھرپور زندگی کی۔ میری سب سے بڑی آرزو صرف اتنی تھی کہ میرا اور فہد کا رشتہ اعتماد، محبت، احترام اور خلوص کی مضبوط بنیاد پر قائم رہے، تاکہ ہم ہر مشکل اور ہر خوشی میں ایک دوسرے کا سچا سہارا بن سکیں۔ میں دل سے یقین رکھتی تھی کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لے تو زندگی کا ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت میرے لیے یہ کیسا امتحان چھپا کر بیٹھی ہے جو میرے ہر یقین کو آزمانے والا تھا۔ شادی کے ابتدائی مہینے میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں شمار ہوتے تھے۔ فہد کا رویہ بے حد نرم اور محبت بھرا تھا۔ وہ میرے احساسات کی قدر کرتا، میری ہر چھوٹی بڑی بات توجہ سے سنتا اور اکثر مسکرا کر کہتا، زینب، میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت تم ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو ایسا سکون دیتی تھی کہ مجھے لگتا تھا دنیا کی ہر خوشی مجھے مل گئی ہے۔ ہمارے مالی حالات بہت مضبوط نہیں تھے۔ فہد محدود تنخواہ پر گھر چلا رہا تھا، مگر میں نے کبھی آسائشوں کی کمی کو مسئلہ نہیں بنایا۔ میری کوشش یہی رہتی کہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ جب وہ دن بھر کی محنت کے بعد تھکا مانندہ واپس آتا تو میں اس کے چہرے سے اس کی پریشانی پڑھ لیتی۔ میں اسے حوصلہ دیتی، اس کا دل بڑھاتی اور ہمیشہ یہی کہتی، جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے کوئی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہی یقین ہمارے رشتے کی اصل طاقت تھا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، مگر قسمت نے ہمارے لیے ایک ایسا امتحان سنبھال رکھا تھا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ شادی کے کئی برس بیت گئے، لیکن ہمارے گھر میں بچے کی ہنسی نہ گونج سکی۔ ابتدا میں فہد نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ میرے آنسو پوچھتا، مجھے مایوس ہونے سے روکتا اور بڑے یقین سے کہتا، زینب، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ملتی ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو پھر سے سنبھال دیتی تھی، اور میں بھی دل میں امید کا چراغ روشن رکھ کر آنے والے کل کا انتظار کرنے لگی۔ فہد کی یہ باتیں سن کر میرے دل کو ہمیشہ اطمینان ملتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی بدل جائیں، وہ کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں اسی اعتماد کے سہارے ہر مشکل کو آسان سمجھ کر برداشت کرتی رہی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی آزمائش انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ارد گرد کے لوگوں کی باتوں نے ہمارے سکون بھرے رشتے میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی۔ خاندان کی ہر محفل میں اولاد کا موضوع کسی نہ کسی انداز میں چھیڑ دیا جاتا۔ کچھ لوگ ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر ایسے جملے کہتے جو سیدھے میرے دل میں تیر کی طرح اترتے، جبکہ کچھ خاموش اشاروں سے یہ احساس دلاتے کہ شاید فہد کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی کی وجہ صرف میں ہوں۔ میں ہر لفظ مسکرا کر سن لیتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر نہیں کی۔ رات کی تنہائی میں خاموش آنسو میرا سہارا بن جاتے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی میں اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لیتی۔ میری پوری کوشش یہی رہتی کہ فہد کو میری بے بسی اور اندر کے زخموں کا اندازہ نہ ہو۔ میں چاہتی تھی کہ میرے دکھ میرے ساتھ ہی دفن رہے، بس میرا گھر سلامت رہے۔ لیکن ایک شام قسمت نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ فہد معمول سے کہیں زیادہ خاموش اور بے چین حالت میں گھر آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ، مایوسی اور الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔
میں حسب معمول اس کے قریب گئی اور نرمی سے پوچھا، فہد خیریت تو ہے؟ آپ آج اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا، پھر ایسی بات کہہ دی جس نے میرے وجود کو لرزا دیا۔ اس کی آواز میں پہلے والی محبت نہیں تھی، بلکہ برسوں کی جمع ہوئی تلخی جھلک رہی تھی۔ وہ بولا، زینب، آخر کب تک میں اس ادھوری زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرتا رہوں؟ ہر انسان کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں اور تم مجھے وہ خوشی کبھی نہ دے سکی جس کا خواب ہر شوہر دیکھتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ایسے لگے جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں میری ساری امیدیں چھین لی ہو۔ فہد کے منہ سے نکلے ہوئے وہ جملے میرے دل پر ایسے نقش ہو گئے جیسے کسی نے زندہ انسان کے وجود پر گہرا زخم لگا دیا ہو۔ ایک ہی لمحے میں مجھے محسوس ہوا کہ برسوں سے سنبھال کر رکھی ہوئی میری امیدیں، میری دعائیں اور میرے خواب سب بکھر کر رہ گئے ہیں۔ میں چند لمحوں تک خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، فہد، کیا میری محبت، میری وفاداری، تمہارے لیے کی گئی ہر قربانی اور ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دینا سب بے وقت ہو گیا؟ کیا صرف اس لیے کہ اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد نہیں دی؟ میری ساری زندگی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی؟ فہد نے میری آنکھوں میں جھانکنے کی بھی کوشش نہ کی۔ اس نے نہ میری بات کا جواب دیا، نہ میری کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دل و دماغ میں مسلسل گونجتی رہی۔ اس کی خاموشی نے میرے سوالوں کو اور بھی زیادہ دردناک بنا دیا تھا۔ اس پوری رات میری آنکھوں سے نیند کون سو دور رہی۔ میں بار بار اپنے آپ سے یہی پوچھتی رہی کہ آخر میری خطا کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے فرائض میں کمی کی؟ کیا میں نے کبھی اس گھر، اس رشتے یا فہد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے سے انکار کیا؟ میں نے تو ہر آزمائش میں صبر کا دامن تھامے رکھا تھا، پھر بھی مجھے ہی قصوروار کیوں ٹھہرایا جا رہا تھا؟ اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی دروازہ بھی نہ تھا جہاں جا کر میں اپنا دکھ بانٹ سکتی۔ میرے والدین برسوں پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے اور میں کا اب صرف ایک عمارت رہ گیا تھا، گھر جیسا احساس نہیں۔ میرے بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، جبکہ بھابیاں مجھے ہمیشہ اضافی ذمہ داری یا بوجھ سمجھتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اپنے آنسو خود ہی پوچھ لیتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ گھر بھی بکھر گیا تو میرے پاس پناہ لینے کے لیے کوئی دوسرا آنگن نہیں بچے گا۔ میں نے اپنے آنسو خاموشی سے صاف کیے اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ حالت چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، میں جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرا گھر مزید بکھر جائے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن فہد کو احساس ضرور ہوگا کہ زندگی صرف اولاد کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ ایک مخلص شریک حیات کی محبت، وفاداری اور بے لوث قربانی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ اسی امید کو اپنا سہارا بنا کر میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، حالانکہ میرے دل کے زخم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں میرے صبر، میری وفاداری اور میرے ایمان تینوں کا سخت ترین امتحان لیا جانے والا تھا۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسی عورت فہد کی زندگی کا حصہ بننے والی تھی جو اپنی نرم گفتگو، جھوٹی ہمدردی اور بناوٹی خلوص سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لے گی۔ وہ بظاہر انتہائی شریف، سمجھدار اور وفادار دکھائی دیتی تھی، مگر اس کے دل میں ایسے ارادے چھپے تھے جن کا اندازہ اس وقت کسی کو نہیں تھا۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ اسی عورت کی آمد ہماری زندگیوں کا سکون چھین لے گی، کئی رشتوں کی حقیقت بے نقاب کرے گی اور ایک ایسا سچ سامنے لائے گی جو سب کی سوچ بدل کر رکھ دے گا۔ میری زندگی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں ہر گزرتا دن میرے صبر اور حوصلے کا نیا امتحان بن کر سامنے آتا تھا۔ میں خود کو یہی تسلی دیتی رہتی کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور ایک دن فہد ضرور سمجھے گا کہ کسی رشتے کی اصل بنیاد محبت، وفاداری اور ساتھ نبھانے میں ہوتی ہے، نہ کہ صرف خواہشات کا پورا ہونے میں۔ مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ اس دوران اس کے دل میں ایک نئی سوچ جنم لے چکی ہے، ایک ایسی سوچ جو ہمارے برسوں پرانے رشتے کو خاموشی سے کمزور کرتی جا رہی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں فہد کے رویے میں ایسی تبدیلیاں آنے لگی جنہیں نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔
پہلے وہ گھر آتے ہی مجھ سے دن بھر کی باتیں کرتا تھا، مگر اب دیر تک باہر رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ میری کسی بات میں اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، اور معمولی سی بات بھی اسے غصہ دلانے کے لیے کافی ہوتی۔ میں ہر بار اپنے دل کو یہی سمجھاتی کہ شاید دفتر کا دباؤ ہوگا یا زندگی کی دوسری پریشانیاں اسے بدل رہی ہیں۔ اسی لیے میں خاموشی سے ہر تلخی برداشت کرتی رہی تاکہ ہمارا رشتہ مزید خراب نہ ہو، لیکن حقیقت وہ نہیں تھی جس کا میں خود کو یقین دلا رہی تھی۔ ایک دن اتفاقاً مجھے ایسی خبر ملی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے معلوم ہوا کہ فہد کی زندگی میں ایک دوسری عورت آ چکی ہے جس کا نام مریم تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی بجلی کی کڑک سے کم نہ تھی۔ میں دیر تک یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ عورت کون ہے جس نے میرے شوہر کے دل میں اتنی جگہ بنا لی کہ برسوں کا ساتھ میری محبت اور میری ہر قربانی اس کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گئی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ مریم کی آمد صرف میرے ازدواجی رشتے کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی کو ایسے بھنور میں ڈھکلنے والی ہے جہاں ہر چہرے سے نقاب اترنے والا تھا۔ جب پہلی بار یہ بات میرے کانوں تک پہنچی تو میں اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ضرور کسی نے غلط خبر دی ہے۔ آخر وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنی ہر خوشی قربان کر دی، جس کی ہر مشکل کو اپنی مشکل سمجھا، وہ میرے اعتماد کو اس طرح کیسے توڑ سکتا تھا؟ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ شاید یہ صرف ایک افواہ ہے اور حقیقت اس سے مختلف ہوگی، مگر دن گزرتے گئے اور فہد کے بدلتے ہوئے رویوں نے میرے تمام وہم ایک ایک کر کے ختم کر دیے۔ اب اس کی نظروں میں پہلے جیسی اپنائیت باقی نہیں رہی تھی اور اس کی توجہ کسی اور سمت جا چکی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ معلوم ہونے لگا کہ مریم بڑی مہارت سے فہد کے قریب آ رہی تھی۔ وہ ہر موقع پر اس کی ہاں میں ہاں ملاتی، اس کی ہر بات کو درست قرار دیتی، اس کی تعریفوں کے پل باندھتی اور اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ وہی اس کی زندگی کی حقیقی خوشی اور سکون بن سکتی ہے۔ اس کی ہر مسکراہٹ اور ہر میٹھی بات کے پیچھے ایک ایسا مقصد چھپا تھا جسے اس وقت فہد دیکھنے سے قاصر تھا۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے درد کو کبھی چیخوں یا جھگڑوں میں تبدیل نہیں ہونے دیا۔ میرے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا، لیکن میں نے اپنی زبان کو خاموش رکھا۔ میں جانتی تھی کہ چیخوں پکار سے دل واپس نہیں جیتے جا سکتے اور الزام تراشی سے بکھرتے ہوئے رشتے دوبارہ نہیں جوڑتے۔ میں صرف یہی چاہتی تھی کہ فہد ایک لمحے کے لیے رکے، ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ جب اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، جب اس کے پاس نہ آسائشیں تھی اور نہ سکون، تب ہر امتحان میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے والی عورت آخر کون تھی؟ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ ایک بار بھی اپنے ضمیر کی آواز سن لے تو شاید اسے میری خاموش محبت اور بے لوث وفاداری کی اصل قدر سمجھ آ جائے۔ وقت کے ساتھ مریم کی نرم گفتگو، بناوٹی خلوص اور مسلسل تعریفوں نے فہد کی سوچ پر ایسا اثر ڈال دیا کہ اسے حقیقت اور دکھاوے میں فرق کرنا بھی مشکل لگنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یہ بھول بیٹھا کہ محبت صرف میٹھے جملوں، خوشنما وعدوں یا وقتی خوشیوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو تنگ دستی، بیماری، ناکامی اور ہر آزمائش میں بھی ساتھ کھڑی رہے۔ افسوس یہ تھا کہ برسوں کی میری وفاداری اس کے لیے معمول بن چکی تھی، جبکہ مریم کی نئی نئی توجہ اسے غیر معمولی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فہد نے نہ کسی تہمید کے ساتھ بات شروع کی اور نہ میرے جذبات کا خیال رکھا۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں، میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ اس ایک جملے نے میرے اندر برسوں سے قائم ہر امید کو لمحوں میں بکھر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو اور میرا وجود بے جان ہو کر رہ گیا ہو۔ میں دیر تک خاموش نظروں سے فہد کو دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں ہماری شادی کا پہلا دن، ساتھ گزارے ہوئے برس، ہر قربانی، ہر وہ لمحہ گردش کرنے لگا جب میں ننھے اس کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کی تھی۔ میں خود سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا واقعی
میرے سامنے کھڑا یہ شخص وہی فہد ہے جس کے ساتھ میں نے عمر بھر نبھانے کے وعدے کیے تھے، یا وقت نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھی بھول بیٹھا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر میری آواز میں نہ چیخ تھی نہ نفرت۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، فہد، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ایک بات اپنے دل سے ضرور پوچھ لینا کہ تمہارے اچھے دنوں میں تمہارے ساتھ کون تھا، اور جب زندگی نے تمہیں آزمائشوں میں ڈالا تھا اس وقت تمہارا ہاتھ کس نے نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی انسان چمکتی ہوئی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس ہیرے کے قدر کھو دیتا ہے جو برسوں سے اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر فہد چند لمحوں کے لیے خاموش تو ہو گیا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے فیصلے پر مریم کے اثرات اس کی اپنی سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ میری باتیں فہد کے دل تک پہنچ ہی نہ سکی۔ اس کی سوچ پر مریم کا ایسا اثر ہو چکا تھا کہ اسے ہر بات، ہر وعدہ اور ہر مسکراہٹ سچی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مریم اس کی زندگی میں وہ تمام خوشیاں لے آئے گی جن کی کمی وہ برسوں سے محسوس کر رہا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جو رشتوں، برسوں کی محبت، اعتماد اور قربانی سے قائم ہوا تھا، اسے وقتی جذبات کی بنیاد پر توڑ دینا کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب میری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن ہونے والی ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی قریبی سہارا نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ میرے والدین اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور میں کا بھی اب پہلے جیسا محفوظ آنگن نہیں رہا تھا۔ بھائی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے، جبکہ بھابھیوں کے رویے ہمیشہ یہ احساس دلاتے تھے کہ میری موجودگی ان کے لیے اضافی بوجھ ہے۔ اس لیے میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں غصے یا جذبات میں آ کر یہ گھر چھوڑ دوں تو شاید میرے مسائل ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائیں گے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ایک پکا فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کیا کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، میں اپنے صبر، اپنے کردار اور اپنی عزت کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کا جواب بھی میں نفرت، چیخ و پکار یا انتقام سے نہیں، بلکہ وقار، برداشت اور اچھے اخلاق سے دوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ سچائی وقتی طور پر دب ضرور سکتی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے ہار نہیں سکتی۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اللہ ایسے حالات پیدا کرنے والا ہے جہاں ہر جھوٹ بے نقاب ہوگا، ہر دکھاوے کا پردہ ہٹے گا، اور فہد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ایسے انداز میں ہوگا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چند ہی ہفتوں کے اندر وہ دن بھی آ پہنچا جس سے میں ہمیشہ ڈرتی رہی تھی۔ فہد نے مریم سے نکاح کر لیا اور اسے اسی گھر کی دہلیز پر لے آیا جہاں میں نے اپنی جوانی کی قیمتی سال محبت، خدمت اور بے شمار قربانیوں کے ساتھ گزارے تھے۔ جب میں نے مریم کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے شدید درد ضرور اٹھا، مگر میں نے اپنے جذبات کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں جانتی تھی کہ بعض اوقات انسان کی اصل طاقت اس کی خاموشی اور برداشت میں ہوتی ہے، نہ کہ بلند آواز میں اپنے دکھ سنانے میں۔ گھر کے افراد اور رشتہ دار یہی انتظار کر رہے تھے کہ اب اس گھر میں ہر روز جھگڑے ہوں گے، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوگا اور دو عورتوں کے درمیان نفرت کی ایک نئی داستان شروع ہوگی۔ شاید سب کو یقین تھا کہ میں غصے میں آ کر اپنا صبر کھو بیٹھوں گی اور حالات مزید بگڑ جائیں گے، مگر وہ میری خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے عزم سے بے خبر تھے۔ میں نے اپنے دل میں ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جو صرف میری عزت ہی نہیں بچانے والا تھا، بلکہ وقت آنے پر ہر اس شخص کو بھی آئینہ دکھانے والا تھا جس نے مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی سے نفرت نہیں کروں گی، نہ مریم سے مقابلہ کروں گی، اور نہ ہی فہد سے بحث کر کے اپنی عزت کو مجروح ہونے دوں گی۔ میں صرف وقت کا انتظار کروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سچ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقت خود ایک دن ہر چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ مجھے اس لمحے اندازہ نہیں تھا کہ جلدی ہی مریم کی وہ حقیقت سامنے آنے والی ہے جسے دیکھ کر فہد کا غرور ٹوٹ جائے گا، اور اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت کو خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ مریم کی اس گھر میں آمد کے بعد میری زندگی کا ہر دن پہلے سے زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگا۔
وہی گھر جس کی ہر دیوار سے میری محنت، دعا اور بے شمار قربانیوں کی خوشبو وابستہ تھی۔ اب مجھے اپنا نہیں لگتا تھا۔ برسوں تک جس آنگن کو میں نے محبت اور خلوص سے سنوارا تھا، اسی آنگن میں میرے وجود کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی تھی۔ فہد کی ساری توجہ اب مریم پر مرکوز رہتی۔ اس کی ہر خواہش فوراً پوری کی جاتی، اس کی ہر بات کو اہم سمجھا جاتا، جبکہ میری رائے، میرے جذبات اور میری موجودگی جیسے آہستہ آہستہ نظر انداز ہونے لگی تھی۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ زبردستی دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ ابتدا میں مریم نے اپنے رویے سے سب کو متاثر کر رکھا تھا۔ وہ فہد کے سامنے نہایت مؤدب اور نرم مزاج دکھائی دیتی، میرے ساتھ احترام سے پیش آتی، مجھے عزت والے الفاظ سے مخاطب کرتی اور ہر موقع پر ایسا تاثر دیتی جیسے وہ مجھے اپنی بڑی بہن کی حیثیت دیتی ہو۔ گھر کے افراد اور رشتہ دار اس کے اخلاق کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اور ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ فہد نے ایک نہایت سمجھدار اور سلجھی ہوئی عورت سے شادی کی ہے۔ بظاہر سب کچھ بہت اچھا دکھائی دیتا تھا، مگر میری نظر اس کے چہرے سے زیادہ اس کے رویے پر تھی۔ وقت گزرتا گیا تو اس بناوٹی شرافت کے پردے میں چھپی حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ جب فہد گھر میں موجود ہوتا تو مریم کی زبان پر مٹھاس اور چہرے پر معصومیت سجی ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتا، اس کے لہجے، انداز اور رویے میں ایک عجیب سی سختی آ جاتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں طنز کرنا، مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنا، اور خاموشی سے ایسے حالات پیدا کرنا کہ قصوروار میں دکھائی دوں، اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ تب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس عورت کو سب لوگ بے حد نیک اور وفادار سمجھ رہے ہیں، اس کے دل میں کچھ ایسے راز چھپے ہیں جس سے ابھی کوئی واقف نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جھوٹ زیادہ دیر تک سچ کا لباس پہن کر نہیں رہ سکتا۔ رفتہ رفتہ میرے تمام شکوک یقین میں بدلنے لگے۔ مریم کا اصل چہرہ صرف اس وقت سامنے آتا جب فہد گھر میں موجود نہ ہوتا۔ اس کے سامنے وہ نہایت نرم لہجے میں مجھ سے بات کرتی، میری تعریف کرتی اور ایسا ظاہر کرتی جیسے میری عزت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ لیکن جیسے ہی فہد باہر جاتا، اس کے انداز، الفاظ اور رویے یکسر بدل جاتے۔ اس کی گفتگو میں طنز شامل ہو جاتا، ہر بات میں احساس برتری جھلکتا، اور وہ بار بار ایسے جملے کہتی جن سے مجھے یہ محسوس ہو کہ اب اس گھر میں میری حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں خود کو تنہا، بے بس اور غیر ضروری سمجھنے لگوں۔ میں نے اس کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ میرے لیے سب سے بڑا دکھ دوسری شادی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ زندگی میں بعض فیصلے انسان کے اختیار سے باہر بھی ہوتے ہیں، مگر جو چیز مجھے اندر سے توڑ رہی تھی وہ فہد کا بدلتا ہوا رویہ تھا۔ وہ شخص جو کبھی میری برداشت، وفاداری اور قربانیوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت کہا کرتا تھا، آج وہی میری خاموشی کو بے بسی اور کمزوری سمجھنے لگا تھا۔ شاید اسے لگنے لگا تھا کہ میں کبھی اس کے فیصلے کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گی، اس لیے میرے جذبات کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ ایک دن جب فہد کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، مریم میرے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے غرور صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، زینب، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ حقیقت کو قبول کر لیں۔ فہد کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، اور نہ ہی اس کی ترجیحات۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی یہ مان لیں کہ اب اس گھر میں سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس کے الفاظ بظاہر نرم تھے، مگر ہر جملہ میرے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا، مگر جواب میں کوئی تلخ بات نہ کہی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی یقین باقی تھا کہ انسان وقتی طاقت اور جھوٹی کامیابی پر غرور تو کر سکتا ہے، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل حقیقت سامنے آنے کا وقت اب قریب آ رہا تھا۔ میں نے مریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ غصہ دکھایا، نہ کوئی تلخ جواب دیا۔ انتہائی پرسکون لہجے میں بس اتنا کہا، میں حقیقت سے انکار نہیں کر رہی مریم، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کسی رشتے کی قدر اس کے نئے یا پرانے ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ اسے کتنے خلوص، صبر اور وفاداری سے نبھایا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے
کہ کون سا رشتہ صرف لفظوں پر قائم تھا اور کون سا قربانیوں پر۔ میرے الفاظ سن کر مریم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ناگواری صاف بتا رہی تھی کہ میری بات اس کے دل پر لگ چکی ہے۔ شاید وہ توقع کر رہی تھی کہ میں غصے میں آ کر کوئی ایسا رد عمل دوں گی جس سے وہ خود کو مظلوم ثابت کر سکے، مگر میری خاموشی اور تحمل نے اس کی وہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ ادھر فہد مجھ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید فاصلے اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اب اس کی ہر خوشی، ہر منصوبہ اور ہر گفتگو کا مرکز مریم تھی۔ مریم بھی بڑی چالاکی سے ہر وقت اس کی تعریف کرتی، اس کے فیصلوں کو بہترین قرار دیتی اور ہر بات پر اسے یہ احساس دلاتی کہ وہ ایک مثالی شوہر اور بے مثال انسان ہے۔ مسلسل تعریفوں نے فہد کو اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ اسے یہی رویہ سچی محبت محسوس ہونے لگا، اور وہ یہ بھول بیٹھا کہ صرف خوشامد سننے سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حقیقی محبت کا معیار صرف میٹھے الفاظ اور تعریفوں نہیں ہوتے۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اسے بہتر انسان بنانے کی کوشش کرے، جو مشکل وقت میں سچ بولنے کی ہمت رکھے، اور جو وقتی خوشی کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کی بھلائی کے لیے ساتھ نبھائے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن فہد کو خود احساس ہوگا کہ ہر وقت تعریف کرنے والا انسان ہمیشہ مخلص نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی خاموش رہ کر سچ بولنے والا ہی سب سے زیادہ وفادار ثابت ہوتا ہے۔ یک روز گھر میں معمولی سی بات پر ایسا واقعہ پیش آیا جسے آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا، مگر مریم نے بڑی ہوشیاری سے حالات کا رخ بدل دیا۔ اس نے بات کو اس انداز میں پیش کیا کہ فہد کو یہی محسوس ہوا جیسے سارا قصور میرا ہی ہے۔ فہد نے حقیقت جاننے یا میری بات سننے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ فوراً مجھ پر برس پڑا اور سختی لہجے میں مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا، اور لمحہ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ جب انسان کسی کے اثر میں آ جائے تو برسوں کا اعتماد بھی چند لمحوں میں ڈگمگا جاتا ہے۔ اس کی ناراضی اور بے اعتمادی نے میرے دل پر ایسا زخم چھوڑا جس کی تکلیف الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں خاموش کھڑی خود سے یہی سوال کرتی رہی کہ کیا واقعی میری برسوں کی وفاداری، ہر مشکل میں دیا گیا میرا ساتھ، میری بے شمار قربانیاں اور میرا خلوص اتنی آسانی سے فراموش ہو گیا؟ کیا چند میٹھی باتوں اور ایک نئی مسکراہٹ نے میری پوری زندگی کی اہمیت ختم کر دی؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار اٹھتے رہے، مگر میں نے انہیں اپنی زبان تک آنے نہیں دیا۔ میں چاہتی تو اسی وقت اپنی صفائی دیتی، مریم کی حقیقت بیان کرتی اور ہر الزام کا جواب دیتی، لیکن میں نے خود کو روک لیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت کو کسی کے غلط سوچ یا تلخ رویے کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ اگر سچ میرے ساتھ ہے تو مجھے اسے ثابت کرنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہ کر بھی اپنی سچائی کی حفاظت کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وقتی فیصلے ہمیشہ درست نہیں ہوتے، مگر وقت کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ قدرت خاموشی سے ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ آج جو شخص خود کو سب سے زیادہ مخلص، وفادار اور بے عیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آنے والے دنوں میں اسی کے اعمال، اسی کے تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے والے تھے۔ قسمت نے ایک ایسا موڑ سنبھال رکھا تھا جہاں فہد پہلی بار اپنی آنکھوں سے وہ حقیقت دیکھنے والا تھا جسے اب تک وہ دوسروں کی باتوں اور ظاہری دکھاوے کی وجہ سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے دل میں پہلی بار شک کا ایک چراغ روشن کر دیا، اور اسی لمحے سے اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا فریب کا پردہ آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ وقت آہستہ آہستہ حقیقت سب کے سامنے لانے والا ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ فہد یا مریم کے ساتھ کوئی برا ہو، کیونکہ میرے دل میں نفرت نہیں تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ جس محبت اور عزت کی میں حقدار تھی وہ مجھے مل جائے۔ مریم کے آنے کے بعد فہد کی عادتیں بدل گئی تھی۔ پہلے وہ گھر کے حالات، میری پریشانیوں اور میری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب اسے صرف مریم کی خوشی نظر آتی تھی۔ اگر مریم کسی چیز کی خواہش کرتی تو فہد فوراً پوری کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اگر میں کسی ضرورت کا ذکر کرتی تو وہ کہہ دیتا اب تمہیں ہر بات کی شکایت رہتی ہے۔
یہ الفاظ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نے کبھی فہد سے کوئی بڑی خواہش نہیں کی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ اس کی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ ایک دن فہد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مریم اس وقت گھر سے باہر تھی۔ فہد کو تیز بخار تھا اور وہ بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ میں نے اس کے لیے دوا لائی، کھانا بنایا اور رات بھر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس وقت میرے دل میں کوئی بدلہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ فہد میرا شوہر ہے اور اگر اسے میری ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گی، کیونکہ میرے لیے رشتہ صرف اچھے وقت کا نام نہیں تھا۔ جب مریم واپس آئی تو اس نے مجھے فہد کے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناراضی آئی، لیکن فہد نے پہلی بار میری طرف غور سے دیکھا۔ شاید اسے کچھ پرانی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، زینب، تم نے ابھی تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا، رشتہ میرے لیے صرف خوشیوں میں ساتھ دینے کا نام نہیں، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا نام بھی ہے۔ فہد خاموش ہو گیا، لیکن مریم کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فہد کو دوبارہ میری اہمیت کا احساس نہ ہونے لگے۔ اس نے فہد کے سامنے اپنی محبت اور فکر کا اظہار مزید بڑھا دیا۔ وہ ہر وقت اسے یقین دلاتی کہ صرف وہی اس کی سچی ساتھی ہے۔ میں سب دیکھ رہی تھی، لیکن خاموشی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ انسان کی حقیقت ہمیشہ الفاظ سے نہیں، بلکہ وقت آنے پر سامنے آتی ہے۔ کچھ دن بعد مریم نے فہد سے ایک مہنگی چیز کی فرمائش کی۔ فہد نے کہا کہ ابھی حالات کچھ مشکل ہیں، تو مریم ناراض ہو گئی۔ پہلی بار فہد نے محسوس کیا کہ جس عورت کو وہ بہت سمجھدار سمجھتا تھا، وہ صرف اپنے خواہشات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں آج بھی گھر کے اخراجات میں بچت کرتی، سب کے لیے سوچتی اور بغیر کسی شکایت کی اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی۔ ایک دن فہد نے اچانک مجھ سے پوچھا، زینب، تم اتنا سب کچھ برداشت کیسے کر لیتی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں نے ہمیشہ رشتوں کو انا سے زیادہ اہم سمجھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو ہمیشہ تکلیف دی جائے۔ میری بات سن کر فہد کچھ دیر خاموش رہا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ کمزور سمجھ رہا تھا، وہ اندر سے کتنی مضبوط ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مریم کا اصل امتحان ابھی باقی تھا، اور جلدی ہی فہد کو معلوم ہونے والا تھا کہ جس وفاداری کے دعوے پر اس نے اپنی پہلی بیوی کو دکھ پہنچایا، وہ حقیقت میں کتنی مضبوط تھی۔ وقت گزرتا رہا تھا، لیکن میرے گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں روز اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ فہد اور مریم کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ فہد اب پہلے کی طرح اندھا اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ مریم کے رویے میں نے تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ شروع میں مریم ہر وقت دہٹ کی تعریف کرتی، اس کی ہر بات مانتی اور کیے یہ احساس دلاتی کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ فہد مکمل طور پر اس کے ساتھ ہے، تو اس کا انداز بدلنے لگا۔ اب مریم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے لگی تھی۔ اگر فہد اس کی کوئی خواہش پوری نہ کر پاتا، تو وہ اسے احساس دلاتی کہ وہ اس کے لیے کافی نہیں کر رہا۔ وہ اکثر اپنی ضروریات کو سب سے زیادہ اہم سمجھتی، گھر کے دوسرے لوگوں کے جذبات کو نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن فہد دفتر سے واپس آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے مریم سے کہا، آج دن بہت مشکل تھا، مجھے تھوڑا سکون چاہیے۔ لیکن مریم نے اس کی پریشانی سمجھنے کے بجائے اپنی شکایت شروع کر دی۔ وہ کہنے لگی، آپ کو میرے لیے وقت ہی نہیں ملتا، آپ پہلے جیسا نہیں رہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ مشکل وقت سے گزرتا تھا تو میں کبھی اس سے اپنی شکایت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ یہ احساس اس کے دل میں ایک سوال بن کر رہ گیا کہ آخر اس نے کس چیز کو کھو دیا اور کس چیز کے پیچھے بھاگا۔ دوسری طرف میں پہلے کی طرح گھر کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کبھی فہد کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اندر سے کتنی تکلیف میں ہوں، لیکن سچ یہ تھا کہ میرے دل میں بہت سے زخم تھے۔ کبھی کبھی رات کو میں سوچتی تھی کہ کیا میری خاموشی واقعی میری طاقت ہے، یا لوگ اسے میری کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ ایک دن گھر میں اچانک ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ فہد کو مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا جن سے اسے بہت امیدیں تھی۔
مریم بھی پریشان ہو گئی کیونکہ اسے آرام اور آسائش والی زندگی کی عادت ہو چکی تھی۔ لیکن میں نے فہد کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا، پریشان نہ ہو، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ہم نے پہلے بھی حالات کا مقابلہ کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ فہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی نظر آئی۔ شاید اسے یاد آ رہا تھا کہ یہی الفاظ میں نے برسوں پہلے بھی کہے تھے جب وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن فہد نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں ایک تبدیلی شروع ہو چکی تھی۔ مگر مریم کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ فہد کا دل دوبارہ میری طرف مائل ہو رہا ہے، اور وہ ایک ایسا قدم اٹھانے والی تھی جس سے گھر کا سکون مزید خراب ہونے والا تھا۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں مجھے اپنے صبر کا ایک اور بڑا امتحان دینا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ فہد کے دل میں کچھ تبدیلی تو آ رہی تھی، لیکن مریم اب بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فہد کو کبھی یہ احساس ہو کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ تھی کہ فہد ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچے اور میری کوئی بات اس تک نہ پہنچے۔ مریم اب اکثر فہد کے سامنے میری خامیاں تلاش کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ کہتی، زینب آپ کی بہت عزت کرتی ہے، لیکن شاید انہیں اب یہ گھر اپنا نہیں لگتا۔ کبھی وہ ایسی باتیں کرتی جن سے فہد کو لگے کہ میں دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں سب کچھ محسوس کرتی تھی، لیکن خاموش رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بھی الزام لگانے لگوں گی تو فرق صرف اتنا ہوگا کہ گھر میں دو عورتیں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن حقیقت پھر بھی چھپ جائے گی۔ ایک دن مریم نے فہد سے کہا، آپ ہمیشہ زینب کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میری بھی خواہشیں ہیں؟ میں نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ فہد نے اس کی بات سنی، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح فوراً یقین نہیں کر سکا۔ شاید اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ محبت صرف باتوں سے نہیں بلکہ رویوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی دوران فہد کو کچھ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جن لوگوں کو وہ اپنا قریبی سمجھتا تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ ایسے وقت میں نے پھر اس کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے خرچ کم کیے، گھر کے معاملات سنبھالے اور فہد کو ہمت دیتی رہی۔ ایک رات فہد نے مجھ سے پوچھا، زینب تم نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ سوال سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، فہد میں نے کبھی رشتہ فائدے کے لیے نہیں نبھایا۔ میرے لیے شادی صرف خوشیوں میں ساتھ رہنے کا نام نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان کو تکلیف دینا درست ہے۔ فہد نے میری طرف دیکھا، لیکن اس بار اس کی نظروں میں پہلے والی سختی نہیں تھی۔ دوسری طرف مریم کو محسوس ہونے لگا تھا کہ فہد کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر فہد کو میری قربانیوں کی حقیقت سمجھ آ گئی تو اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس نے فہد کے دل میں میرے خلاف مزید غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زینب خاموش رہی تو اسے اپنی بات منوانے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ خاموش انسان ہمیشہ کمزور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے بہت بڑا حوصلہ اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے گھر کا ماحول بدل دیا۔ مریم نے فہد کے سامنے یہ ایسی بات کہہ دی جسے فہد کو پہلی بار شک ہوا کہ شاید ہر بات ویسی نہیں ہے جیسی اسے دکھائی جا رہی ہے۔ اور اسی دن سے فہد نے مریم کے رویے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد فہد کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے وہ مریم کی ہر بات کو سچ مان لیتا تھا، لیکن اب وہ خاموشی سے اس کے رویے کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پہلے اس کی نظر سے چھپ جاتی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مصروف رہتی تھی۔ میں نے نہ کبھی فہد کے سامنے مریم کی شکایت کی اور نہ ہی اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرے دل میں دکھ ضرور تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے لیے ایسی بات نکلے جس سے یہ اور رشتہ خراب ہو۔ ایک دن گھر میں اچانک مہمان آ گئے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا، گھر سنبھالا اور سب کی خدمت کی۔ فہد دور بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ پہلی بار غور کر رہا تھا کہ میں کتنی خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ مریم بھی وہاں موجود تھی۔ وہ سب کے سامنے بہت محبت سے بات کر رہی تھی، لیکن جب کوئی اسے کوئی کام کرنے کو کہتا
تو وہ بہانے بنانے لگتی۔ فہد نے یہ فرق محسوس کیا مگر کچھ نہیں کہا۔ رات کو فہد نے مریم سے کہا، تم زینب سے بہت مختلف ہو۔ یہ سن کر مریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں اچھی نہیں ہوں؟ فہد نے جواب دیا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ زینب نے مشکل وقت میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ یہ بات مریم کو پسند نہیں آئی۔ اس نے پہلی بار کھل کر ناراضی ظاہر کی اور کہا، آپ کو ہمیشہ زینب ہی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی قدر ہے تو پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ فہد اس سوال پر خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب شاید اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ قیمتی چیز کھو دیتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت تو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ لیکن میرے دل میں اب بھی ایک تکلیف تھی۔ میں نے فہد کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن جو الفاظ اس نے مجھے کہے تھے، جو دکھ اس نے دیا تھا، وہ سب بھلانا آسان نہیں تھا۔ کچھ دن بعد فہد کو ایک بڑا مسئلہ درپیش آیا۔ اسے ایک ایسے وقت میں مدد کی ضرورت تھی جب اس کے قریبی لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ مریم نے بھی اپنی پریشانیوں کا ذکر شروع کر دیا، لیکن میں نے پھر بھی فہد کا ساتھ دیا۔ میں نے اس سے کہا، فہد، مشکل وقت انسان کی اصل پہچان کراتے ہیں۔ آج اگر حالات خراب ہیں تو کل بہتر بھی ہو سکتے ہیں، بس ہمت نہ ہاریں۔ فہد میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس رات پہلی بار اس نے سوچا کہ جس عورت کو وہ برسوں سے صرف ایک کمی کی وجہ سے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کتنی محبت، صبر اور وفاداری چھپی ہوئی تھی۔ لیکن مریم ابھی بھی اپنی جگہ ہاتھ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر فہد کو زینب کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مقام کم ہو جائے گا۔ اور پھر مریم نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس سے نہ صرف اس کے اپنے راز سامنے آنے والے تھے، بلکہ فہد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی ملنے والا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سامنے لانے والے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ میرا گھر بکھرے نہیں، چاہے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ لیکن اب حالات ایسے موڑ پر آ گئے تھے جہاں صرف خاموشی رہنا کافی نہیں تھا، کیونکہ سچ کو سامنے آنا ہی تھا۔ مریم کو اب صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ فہد کے دل میں میرے لیے دوبارہ عزت پیدا ہو رہی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فہد کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اور وہ اس سے سوال نہ کرنے لگے۔ اسی خوف میں وہ فہد کے سامنے مزید محبت کا دکھاوا کرنے لگی۔ وہ کبھی فہد کے سامنے میری تعریف کرتی اور کہتی، زینب واقعی بہت اچھی ہیں، میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ لیکن جب فہد موجود نہ ہوتا تو اس کے الفاظ اور رویہ بدل جاتا۔ ایک دن مریم نے فہد سے کہا، آپ کو لگتا ہے زینب بہت صبر والی ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی۔ وہ آپ کے سامنے کچھ اور میرے سامنے کچھ اور ہوتی ہیں۔ فہد نے پہلی بار اس کی بات پر فوراً یقین نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، مریم، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں حقیقت جاننی چاہیے۔ یہ سن کر مریم پریشان ہو گئی، کیونکہ فہد اب ہر بات کو بغیر سوچے مان نہیں رہا تھا۔ اسی دوران گھر میں ایک مشکل وقت آ گیا۔ فہد کو کاروبار میں نقصان ہوا اور کچھ لوگوں نے جن سے اسے امید تھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ پہلے وہ اپنی پریشانی مریم سے بیان کرتا تھا، لیکن اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ مریم کی سب سے بڑی فکر اپنی آسائشیں ہیں۔ ایک دن فہد نے مریم سے کہا، اس وقت مجھے تمہاری ہمت کی ضرورت ہے۔ مریم نے جواب دیا، فہد، مجھے بھی تو اپنی زندگی دیکھنی ہے، ہر وقت پریشانیوں میں رہنا میرے لیے آسان نہیں۔ یہ سن کر فہد خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور صرف اچھے وقت میں ساتھ رہنے والا انسان الگ الگ ہوتا ہے۔ دوسری طرف میں نے فہد کے حالات دیکھے تو دل میں پرانی باتیں ہونے کے باوجود اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ میں نے زندگی گزاری وہ مشکل میں اکیلا رہ جائے۔ میں نے فہد سے کہا، فکر نہ کریں، حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کو مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ فہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے سب سے زیادہ تکلیف دی وہی آج بھی اس کے لیے خیر چاہ رہی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، زینب، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی،
میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ کیا صرف معافی مانگ لینے سے برسوں کا دکھ ختم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ درد بھلایا جا سکتا ہے جو مجھے ہر روز محسوس ہوتا رہا؟ میں نے صرف اتنا کہا، فہد، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ فہد میری بات سنتا رہا، لیکن اسی دوران مریم کے دل میں ایک اور خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر فہد نے ماضی کو یاد کرنا شروع کر دیا تو اس کی بنائی ہوئی تصویر ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مریم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بارے میں مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی کے معاملات میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میرے خلاف ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ وقت خود ہر انسان کی حقیقت سامنے لے آتا ہے، اس لیے مجھے کسی کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مریم اب پہلے جیسی پرسکون نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فہد آہستہ آہستہ میری قربانیوں کو سمجھنے لگا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فہد کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ جس عورت کو اس نے صرف باتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھا، وہ حقیقت میں صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن مریم نے فہد سے کہا، اگر آپ کو زینب کی اتنی ہی فکر ہے تو پھر مجھے اس گھر میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ شاید آپ آج بھی انہیں ہی اپنی اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ فہد نے حیرت سے مریم کو دیکھا۔ پہلے اگر مریم ایسی کوئی بات کرتی تو وہ فوراً میری طرف انگلی اٹھا دیتا، لیکن اب وہ خاموش رہا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ مریم ہر بات کو جذباتی بنا کر پیش کرتی ہے۔ فہد نے کہا، مریم، بات کسی ایک کو زیادہ یا کم اہمیت دینے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ رشتے اعتماد اور سمجھداری سے چلتے ہیں۔ یہ سن کر مریم کو غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ دوسری طرف میری زندگی میں بھی ایک نیا امتحان آ گیا تھا۔ کچھ رشتہ داروں کو جب گھر کے حالات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے کہ زینب کو تو اب خاموشی سب سے برداشت کرنا چاہیے، آخر فہد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے دکھ ضرور ہوتا، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں جانتی تھی کہ انسان کی عزت دوسروں کے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بنتی ہے۔ ایک دن فہد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مریم کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور گھر میں صرف میں تھی۔ میں نے بغیر کسی شکایت کے اس کی دیکھ بھال کی، دوا دی، کھانا بنایا اور اس کا خیال رکھا۔ فہد مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ شاید اس کے دل میں وہ تمام پرانی یادیں واپس آ رہی تھی جب ہم دونوں نے مشکل وقت ساتھ گزارا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، زینب، تم چاہتی تو مجھے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے جواب دیا، میں نے کبھی آپ کے لیے برا نہیں چاہا فہد، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ انسان اپنے فیصلوں کی ذمہ داری سمجھے۔ فہد کی آنکھیں جھک گئی۔ اسی دوران مریم واپس آئی تو اس نے فہد کو میرے ساتھ دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اب فہد کی سوچ بدل رہی ہے۔ اس رات مریم نے پہلی بار اپنے دل کی بات ظاہر کی۔ اس نے کہا، فہد، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم کون ہے۔ فہد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اہم وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہے۔ یہ جملہ مریم کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اب فہد کے دل میں سوال پیدا ہو چکا تھا کہ کیا واقعی اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ غلط کیا تھا؟ اور دوسری طرف میں بھی سوچ رہی تھی کہ اگر فہد کو اپنی غلطی کا احساس ہو بھی جائے تو کیا میرے دل کے زخم اتنی آسانی سے بھر جائیں گے؟ کیونکہ بعض تکلیفیں معافی سے ختم تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے نشان ہمیشہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں۔ فہد کے دل میں اب بہت سے سوال پیدا ہو چکے تھے۔ وہ پہلے کی طرح ہر بات کو صرف سن کر مان نہیں لیتا تھا، بلکہ سوچنے لگا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ انسان کی پہچان صرف اس کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ مریم کو فہد کی یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے جب وہ کوئی بات کرتی تو فہد فوراً اس پر یقین کر لیتا تھا، لیکن اب وہ ہر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مریم کو ڈر تھا کہ کہیں فہد کو اس کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ ایک دن مریم نے فہد سے کہا، آپ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے آپ میری ہر بات سمجھتے تھے، لیکن اب ہر بات میں زینب کو درست ثابت کرنے لگتے ہیں۔ فہد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں کسی کو درست یا غلط ثابت نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون میرے ساتھ سچائی سے کھڑا ہے۔ یہ بات مریم کو بہت بری لگی۔
دوسری طرف میں اپنی زندگی کے بارے میں بہت سوچ رہی تھی۔ میں نے برسوں سے فہد اور اس گھر کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میرے دل میں ایک سوال بار بار آتا تھا کہ کیا میں ہمیشہ اس طرح خاموش رہوں گی؟ کیا میری اپنی خوشیوں اور عزت کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے کبھی فہد سے بدلہ لینے کا نہیں سوچا تھا، کیونکہ میرے دل میں نفرت نہیں تھی، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ فہد کو احساس ہو کہ ایک انسان کے دل کو توڑنا کتنا آسان اور اسے دوبارہ جوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن فہد نے مجھ سے کہا، زینب، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہاری قربانیوں کو بھلا دیا۔ میں خاموش رہی۔ میرے لیے یہ الفاظ سننا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہ وقت دیکھا تھا جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ فہد میرا ساتھ دے، لیکن وہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے فہد سے کہا، فہد، معافی مانگنا اچھی بات ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھرنے کے لیے وقت اور سچے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے۔ فہد نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران مریم کی اصل سوچ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ ایک دن فہد نے اتفاق سے مریم کو کسی سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ اپنے مستقبل اور آسائشوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس گفتگو میں فہد کی محبت یا اس کی پریشانی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ فہد کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کے لیے اس نے اپنے برسوں پرانے رشتے کو تکلیف دی، شاید وہ اسے اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں جس کا وہ حقدار تھا۔ فہد خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے دل میں غصہ نہیں بلکہ افسوس تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اب اصل امتحان فہد کا نہیں بلکہ میرا تھا، کیونکہ اگر فہد اپنی غلطی مان بھی لے تو کیا اب میں دوبارہ اسی رشتے پر پہلے جیسا اعتماد کر پاؤں گی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں بلکہ اپنی عزت اور سکون کو سامنے رکھ کر کروں گی، اور آنے والے دنوں میں فہد کو بھی سمجھ جانا تھا کہ ایک وفادار انسان کی قدر وقت گزرنے کے بعد نہیں بلکہ وقت رہتے کرنی چاہیے۔ فہد کے دل میں اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جس انسان نے کبھی صرف اپنے خواہشات اور دوسروں کی باتوں کو اہمیت دی تھی، اب وہ اپنے فیصلوں کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے بار بار وہ دن یاد آتے جب میں خاموشی سے اس کا ساتھ دیتی تھی۔ جب حالات خراب تھے تب بھی میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، اور جب وہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا تب بھی میں نے اس کے لیے برا نہیں سوچا تھا۔ ایک دن فہد نے مریم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مزید کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے مریم سے کہا، مریم، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ اس لیے تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی، یا اس لیے کہ میری زندگی تمہیں آسان لگ رہی تھی؟ یہ سوال سن کر مریم کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ فہد کبھی اس سے ایسا سوال کرے گا۔ مریم نے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ فہد نے جواب دیا، میں شک نہیں کر رہا، میں صرف حقیقت سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بات پہلے بھی صرف باتوں پر یقین کر کے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ یہ الفاظ مریم کے لیے واضح اشارہ تھے کہ فہد اب پہلے والا فہد نہیں رہا۔ دوسری طرف میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں اب بھی فہد کے لیے پرانی محبت کہیں نہ کہیں موجود تھی، لیکن اس محبت کے ساتھ بہت سا درد بھی جڑا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں بھول سکتی تھی کہ جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی تب فہد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں اپنی عزت اور سکون کو سب سے پہلے رکھوں گی۔ میں کسی کے غصے، کسی کے فیصلے یا کسی کے رویے کی وجہ سے خود کو کمزور نہیں سمجھوں گی۔ ایک دن فہد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، زینب، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنی غلطیاں درست کر سکوں۔ میں نے فہد کی طرف دیکھا اور کہا، فہد، موقع مانگنا آسان ہوتا ہے لیکن اعتماد واپس حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا سمجھا، لیکن تم نے ایک وقت پر مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر کچھ بدلنا ہے تو صرف باتوں سے نہیں، عمل سے بدلنا ہوگا۔ فہد نے میری بات خاموشی سے سنی۔ اس بار اس نے کوئی بحث نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری بات غلط نہیں تھی۔ کچھ دن بعد گھر کے حالات مزید واضح ہونے لگے۔ مریم کی بہت سی باتیں فہد کے سامنے آنے لگی۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ جو عورت خود کو سب سے زیادہ وفادار ظاہر کرتی تھی، وہ دراصل مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن میں اب بھی کسی کی شکست نہیں چاہتی تھی۔ میرے دل میں صرف یہ خواہش تھی کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا احساس ہو جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ زندگی میں سب سے بڑا بدلہ یہی ہے
کہ انسان اپنے کردار کو خراب نہ ہونے دے، اور اب وقت آ گیا تھا کہ فہد کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ اس چیز کو کھونے لگتا ہے جس کی اصل قدر اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ فہد کی زندگی میں اب وہ وقت آ گیا تھا جب اسے اپنے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جس راستے کو اس نے کبھی اپنی خوشی کا راستہ سمجھا تھا، اب وہی راستہ اسے بہت سے سوالوں کے سامنے کھڑا کر رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے زینب کی قدر وقت پر کی ہوتی تو شاید حالات آج ایسے نہ ہوتے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اکثر ماضی کو یاد کرتی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آتے جب میں فہد کے ساتھ خوش تھی، جب ہم دونوں کے درمیان صرف محبت اور اعتماد تھا۔ پھر وہ دن بھی یاد آتے جب فہد کے الفاظ نے میرے دل کو توڑ دیا تھا۔ میرے لیے یہ سب بھول جانا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے دل میں نفرت رکھنے کے بجائے خود کو مضبوط بنانا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن فہد نے مجھ سے کہا، زینب، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی، میں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے تم کتنی مضبوط تھی۔ میں نے فہد کی بات سنی لیکن فوراً کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میرے لیے یہ صرف معافی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ برسوں کے اعتماد کا مسئلہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، فہد، انسان کو غلطی کا احساس ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن جس دل کو تکلیف پہنچی ہو اسے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ فہد نے میری بات کو سمجھا اور پہلی بار اس نے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ دوسری طرف مریم اب پہلے کی طرح مطمئن نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فہد کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر فہد نے مکمل حقیقت سمجھ لی تو اس کی بنائی ہوئی تصویر ختم ہو جائے گی۔ ایک دن مریم نے فہد سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ زینب ہی سب کچھ ہے تو پھر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ فہد نے افسوس سے اسے دیکھا اور کہا، بات کسی کو نکالنے یا رکھنے کی نہیں، بات سچ اور اعتماد کی ہے۔ یہ سن کر مریم خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد فہد نے گھر کے معاملات کو بدلنا شروع کیا۔ اب وہ میری رائے کو اہمیت دینے لگا تھا، میری عزت کا خیال رکھنے لگا تھا اور سب کے سامنے یہ ماننے لگا تھا کہ میں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ گھر کے کچھ لوگ جو پہلے مجھے کمزور سمجھتے تھے اب میری برداشت اور میرے اخلاق کی تعریف کرنے لگے، لیکن میرے دل میں یہ ایک فیصلہ اب بھی باقی تھا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی صرف ماضی کی بنیاد پر نہیں گزاری جا سکتی۔ اگر کوئی رشتہ دوبارہ بنانا ہے تو اس کے لیے سچائی، عزت اور اعتماد ضروری ہے۔ میں نے فہد سے کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم صرف پچھتاوے کی وجہ سے میرا قریب آؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی فیصلہ کرو تو دل سے کرو، کیونکہ رشتہ رحم یا مجبوری سے نہیں بلکہ عزت سے قائم رہتا ہے۔ فہد نے میری بات کا احترام کیا۔ اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ زینب صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ یہ ایسے انسان تھی جس نے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن کہانی کا آخری امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ ماضی کی غلطیوں کا اثر ختم ہونے میں وقت لگتا ہے، اور زینب کو اب اپنی زندگی کے بارے میں یہ ایسا فیصلہ کرنا تھا جو سب کو حیران کرنے والا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے سوچا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنے سکون کے بارے میں بھی سوچوں۔ فہد اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کے رویے میں تبدیلی آ چکی تھی اور میری عزت کرتا، میری بات سنتا اور ہر معاملے میں جلد بازی کے بجائے سمجھداری سے فیصلہ کرنے لگتا۔ لیکن میرے دل میں اب بھی کچھ سوال باقی تھے، کیونکہ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ بننے میں وقت لگتا ہے۔ ایک دن فہد نے مجھ سے کہا، زینب، میں جانتا ہوں کہ صرف معافی مانگنے سے وہ سب ٹھیک نہیں ہو سکتا جو میں نے کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی تمہیں وہ عزت دوں جس کی تم ہمیشہ حقدار تھی۔ میں نے فہد کی طرف دیکھا اور کہا، فہد، میں نے کبھی تمہاری خوشی نہیں چاہی، میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، لیکن ایک عورت کے دل کو صرف محبت نہیں، عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب تم نے مجھے دوسروں کے سامنے کمزور سمجھا تب مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ فہد کی آنکھیں نم ہو گئی، شاید پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ایک فیصلے نے مجھے اندر سے کتنا توڑ دیا تھا۔ دوسری طرف مریم نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ صرف دکھاوے اور میٹھی باتوں سے کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ فہد اب اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کو بھی دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن مریم نے فہد سے کہا، شاید مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایک موقع دیں۔ فہد نے کہا، موقع ہر انسان کو ملنا چاہیے، لیکن اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے۔
یہ سن کر مریم خاموش ہو گئی۔ میں نے کبھی مریم کی شکست کی خواہش نہیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر انسان اپنے فیصلے کا جواب خود دیتا ہے۔ اگر کسی نے غلط راستہ اختیار کیا ہے تو وقت اسے اس کا احساس ضرور دلاتا ہے۔ کچھ دن بعد خاندان کے چند لوگ ہمارے گھر آئے۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کم سمجھتے تھے، آج میری تعریف کر رہے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ عورت کی قدر صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ ماں بنی یا نہیں، بلکہ اس کے کردار، محبت اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا تھا، کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ سچ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ فہد نے سب کے سامنے کہا، زینب نے میری زندگی کی مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دیا اور میں نے ہی اس کی قدر نہیں کی۔ آج میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو صرف درد کے نہیں تھے، بلکہ اس احساس کے تھے کہ آخرکار میری خاموشی قربانیوں کو سمجھا گیا۔ لیکن اب آخری فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ کیا میں ماضی کو بھول کر فہد کے ساتھ نئی زندگی شروع کروں گی، یا اپنی عزت اور سکون کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کروں گی؟ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ دل اور عقل دونوں اپنے اپنے جگہ سچ کہہ رہے تھے۔ میری زندگی کا وہ لمحہ آ گیا تھا جب مجھے صرف دوسروں کے فیصلوں کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے دل اور اپنی خوشی کے بارے میں سوچنا تھا۔ میں نے برسوں اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کی تھی، ہر تکلیف برداشت کی تھی، ہر مشکل وقت میں فہد کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب میں یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ انسان کو اپنے دل کی آواز بھی سننی چاہیے۔ فہد اب واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے رویے میں وہ غرور نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ وہ میری بات سنتا، میری عزت کرتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ لیکن میرے لیے یہ تبدیلی صرف چند دنوں کا جذبہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے بہت کچھ کھو کر یہ سبق سیکھا تھا کہ وعدوں سے زیادہ عمل اہم ہوتا ہے۔ ایک دن فہد نے مجھ سے کہا، زینب، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اگر تم مجھے معافی نہیں کر سکتی تو بھی میں تمہارے فیصلے کی عزت کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں پہلی بار سکون محسوس ہوا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید فہد اب واقعی سمجھنے لگا ہے کہ محبت کا مطلب کسی کو اپنے حساب سے چلانا نہیں، بلکہ اس کی عزت کرنا ہے۔ میں نے فہد سے کہا، فہد، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہمارا رشتہ ختم ہو، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اگر ہم دوبارہ ساتھ چلیں تو وہ پرانے زخموں کو چھپا کر نہیں، بلکہ ایک نئی سمجھ اور عزت کے ساتھ ہو۔ فہد نے میری بات کا احترام کیا۔ دوسری طرف مریم نے بھی اپنی غلطیوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کسی کا گھر صرف خواہشوں اور ظاہری محبت سے نہیں بنتا۔ ایک رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے سچائی، قربانی اور خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ مریم نے ایک دن میرے پاس آ کر کہا، زینب، شاید میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ میری دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے کبھی میرا برا نہیں چاہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، مریم، زندگی میں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس دن میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب رشتوں میں مقابلہ نہیں بلکہ سمجھ آنے لگی تھی۔ فہد نے بھی یہ سیکھ لیا تھا کہ ایک اچھا شوہر صرف وہ نہیں ہوتا جو گھر کے لیے پیسے کمائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے جذبات اور عزت کا خیال رکھے۔ میں نے بھی یہ سیکھ لیا تھا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر ظلم برداشت کرتا ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اپنا کردار اور اپنا حوصلہ نہ کھوئے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہی میری سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ لیکن کہانی کا آخری سبق ابھی باقی تھا، کیونکہ کچھ رشتے صرف واپس نہیں آتے بلکہ انہیں دوبارہ اعتماد اور محبت سے بنانا پڑتا ہے۔ آج جب میں اپنی زندگی کے اس سفر کو یاد کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب حالات اس کے خلاف ہوں۔ آسان وقت میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، لیکن مشکل وقت میں جو انسان صبر، محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ کھڑا رہے، اصل قدر اسی کی ہوتی ہے۔ فہد نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایک رشتہ صرف خواہشوں سے نہیں چلتا، بلکہ اعتماد، عزت اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ جس عورت نے اس کی مشکل دنوں میں اس کا ساتھ دیا، اسے صرف ایک کمی کی وجہ سے نظر انداز کرنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ پہلے سے زیادہ احترام سے پیش آتا تھا،
وہ میری رائے کو اہمیت دیتا، میری جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں اکیلی ہوں۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق قبول یا رد کر سکے۔ میں نے بھی دل میں چھپی ہوئی تکلیف کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا۔ میں جانتی تھی کہ ماضی واپس نہیں آ سکتا، لیکن مستقبل کو بہتر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے فہد کو معاف کیا، کیونکہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کچھ بھول جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کے بوجھ سے آزاد کر لے۔ مریم بھی اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دکھاوا اور خود غرضی کبھی کامیابی نہیں دیتی۔ اصل عزت انسان اپنے کردار سے حاصل کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ گھر میں سکون واپس آنے لگا۔ اب وہاں مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ فہد نے اپنے رویے سے ثابت کیا کہ انسان اگر اپنی غلطی کو مان لے تو خود کو بدل سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ عورت کی قدر صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہے یا اس کی زندگی میں کیا کمی ہے۔ ایک انسان کی اصل قدر اس کے دل، اس کی وفاداری اور اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں محبت ہے تو وہاں عزت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں خوش ہوں کہ میں نے مشکل وقت میں اپنا کردار نہیں بدلا۔ میں نے بدلہ لینے کے بجائے صبر کیا، نفرت کے بجائے اچھائی کو چنا، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میری کہانی کا سبق صرف اتنا ہے کہ کسی خاموش انسان کو کمزور نہ سمجھے، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے بہت بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کی قدر وقت پر نہیں کرتے انہیں اکثر دیر سے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کھو دیا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔